بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک پی ڈی ایم کی جو احتجاجی تحریک ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم میں دراڑیں واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس اتحاد میں ایک بڑی جماعت ہے، اس کا تقریباً واضح اشارہ ہے کہ وہ سینٹ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ دیگر جماعتوں کے اندر بھی پرابلم سامنے آ رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام، کل بھی ہم نے بات کی تھی، قاضی حافظ حسین احمد کل ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جے یو آئی فے میں جو اندرونی پرابلمز ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج کی خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے بالخصوص جو جے یو آئی کے منعرف رہنما ہیں، جو مولانا صاحب کی پالیسی سے انحراف کر رہے ہیں، وہ نئی صف بندی کر رہے ہیں اور وہ اپنے طریقے سے اب آگے جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اور بڑے امکانات ہیں کہ جے یو آئی کا ایک ممکنہ طور پہ نئے دڑا سامنے آنے کی بھی خبریں چل رہی ہیں. اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کچھ اراکین ہیں جو کہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی طرف سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اسے کیسے لے رہی ہے، کتنی خوفزدہ ہے، کیا چیزیں، اور ساتھ جو حکومت جن ایشوز کی وجہ سے بیسیکلی اپوزیشن کی تحریک کو سپورٹ مل رہی ہے ان کو حل کرنے کے لیے حکومت کیا کوششیں کر رہی ہے. ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے ایک شارٹ سے بریک کے بعد. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اس حوالے سے ریلیونٹ مہمان ہوں گے، آپ سے تعارف کروائیں گے اور ان تمام چیزوں پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں کہ حکومت کیسے دیکھ رہی ہے اپوزیشن کی تحریک کو، اور کیا وہ پریشر جو اپوزیشن بلڈ کرنا چاہ رہی تھی کیا وہ بلڈ کر پائی، اور جس موجودہ فیز میں جس انداز میں اپوزیشن کی موومنٹ آگے بڑھ رہی ہے گورنمنٹ اسے کیسے دیکھ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور جو ابھی ہم ہمارے ساتھ معزز مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کی طرف آئیں گے اور ان سے ساری چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتیں. کاکڑ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ گورنمنٹ اس وقت کیا، کیونکہ پرائم منسٹر کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اپوزیشن کی تحریک سے اور گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی سٹیبل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی حلقوں میں ایک پریشانی بھی ہے. آج بھی مریم نواز نے کہا کہ مختلف حکومتی وزراء ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ڈائلاگ کریں. سچویشن کیا ہے اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ آپ حکومتی اتحادی جماعت کے رہنما ہیں اور آپ کی جو جماعت ہے بذات خود وہ ظاہرہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تمام منصوبہ بندی میں، پالیسی میکنگ میں، ہر چیز میں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کا اس وقت، کیا واقعی کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آپ اپوزیشن سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیا گورنمنٹ کے پاس ان کے لیے آفر کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں دو بنیادی باتیں ہیں کہ کیا حکومت پریشان ہے. میرا جواب نفی میں ہے، قطعاً بھی نہیں ہے. اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ اطمینان کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی پاس ایک ریزنیبل نمبر موجود ہے جس میں ایک سٹیبل حکومت کا خاکہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک. عرض یہ ہے کہ جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے، ڈائلاگ کسی بھی پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک معاشرے میں وہ ایک صحت مند رجحان رکھتا ہے، ایک ہیلدی سمپل ہے. کون سا انسانی معاشرہ ہوگا جو گفت و شنید کو، گفتگو کو پسند نہیں کرتا ہوگا؟ اگر یہ عمل انسان کی فکر اور سوچ اور گفتگو کا نہ ہوتا تو انسانی ارتقاء کا جو عمل ہے وہ رک جاتا. تو پاکستان کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، ہم بھی انسانی معاشرے کا حصہ ہیں. ظاہر ہے یہاں پہ بھی مختلف مسائل کے حوالے سے ضرور گفتگو کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، ڈائلاگ کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن ایک خاص پیرائے میں جب ڈائلاگ کا ذکر آتا ہے اس کے تاثر کو یقیناً حکومتی حلقوں کی جانب سے اس کی نفی کی جاتی ہے، جس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ ایسی بات چیت اور گفت و شنید جس کے نتیجے میں کرپشن کے جو کیسز پچھلے کئی دہائیوں کے بنے ہوئے ہیں، کچھ میں کچھ لوگوں کو سزا ہوئی ہے، کچھ میں پروسیس چل رہا ہے، ان کا مکمل خاتمہ. تو یہ اس ڈائلاگ یا اس گفتگو کا حصہ قطعاً نہیں ہوگا. سینٹر صاحب کیا کوئی اپوزیشن کی طرف سے ایسا کوئی آپ کو کوئی پروپوزل پیش کیا گیا گورنمنٹ کو کہ آپ ہمارے ساتھ انورو کریں؟ کیونکہ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ حکومت ہم سے رابطہ کر رہی ہے. پچھلے دنوں بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی. جی میں عرض کر دوں، ایف ٹی ایف کے قانون سازی کے دوران جو 38 پروپوزلز ان کی امینڈمنٹس کے حوالے سے آئی تھی، ان میں سے 34
ان سے متعلق تھی جو ماضی کے کیسز کے خاتمے کے حوالے سے تھی یا مستقبل میں جو کرپشن کے حوالے سے جو بڑے لبرل قسم کے شرائط انہوں نے تجویز کی ہوئی تھی وہ اسی حوالے سے تھی نا، جس کو آپ NRO کا یا لوگ NRO کا نام دیتے ہیں۔ پھر میں دوبارہ وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کہ ڈائلاگ پاکستان کے انسٹیٹیوشنل اداروں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہو، پاکستان کے گورننس اسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہو، پاکستان میں آئینی ایسے چیلنجز موجود ہیں جس پہ ایک لیگل ڈبیٹ کی ضرورت ہے، ایک پولیٹیکل ڈبیٹ کی ضرورت ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈبیٹ کی ضرورت ہے، اس کو ریفارم کی طرف لے جانا ہو، یہ پرو پیپل ایجنڈا جو ہے اس سے کون انکار کرے گا؟ کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی قیادت، کوئی سیاسی قوت غالباً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ NRO سے ہٹ کے باقی جتنی چیزیں ہیں اس پہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ موقف ہے اور میرے خیال میں اصولی موقف ہے، درست موقف ہے۔ اگر یہ 22 کروڑ انسانوں نے بحیثیت ریاست اور معاشرہ ایک ڈگنیفائڈ اور ریزنیبل زندگی گزارنی ہے تو وہ اسی انداز میں ہوگا، اور اگر ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں گے، انسانوں کی مانند نہیں گزاریں گے، پھر تو جو وقت چل رہا ہے سو آگے بھی چلتا رہے گا۔ جی اچھا کاکر صاحب یہ بتائیں کہ سینٹ الیکشن سے پہلے اگر اپوزیشن کوئی ایسے استعفے دے دیتی ہے جس طرف بات چل رہی ہے، گو کہ کچھ جماعتوں کی طرف سے ہے کہ شاید وہ استعفے نہ دیں، لیکن گورنمنٹ ظاہر ہے ویسٹ سینیریو کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا، اگر استعفے آ جاتے ہیں، سندھ سے بھی آ جاتے ہیں، وفاق میں بھی آ جاتے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سینٹ الیکشن ہو پائے گا؟ اور اگر ہو پائے گا تو گورنمنٹ کی کیا تیاری ہے، کیسے کریں گے؟ دیکھیں سینٹ الیکشن ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے۔ 11 مارچ کی رات کو اور 12 مارچ کی صبح کو یہ ٹینیور آدھے ہاؤس کا وہ تکمیل کو پہنچے گا، مکمل ہوگا، اس کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے لیے نئے جو اراکین ہیں ان کا انتخاب 1 ماہ قبل اس کے یا اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ مجھے کوئی ایسی شے نہیں دکھائی دیتی کہ انشاءاللہ اس پروسیس میں جو رکاوٹ ہو۔ یقیناً سینٹ کے الیکشن انشاءاللہ ہوں گے۔ ہم ایک پائیدار جمہوریہ ہیں، پچھلے 2 دہائیوں میں ہمارا سفر مزید مضبوط ہوا ہے جمہوریت کے حوالے سے، تو کوئی چیز کوئی معنی نہیں آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جہاں تک ان کے استعفوں کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ یہ استعفے سنتے تھے بہت شور پہلو میں دل کا، وہ والی بات ہے، شور اس کا زیادہ ہے جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نکلا، اس کے مترادف کوئی شاید اس کی بہت زیادہ اہمیت نہ ہو اور اس مقام تک نہ پہنچے جس کے لیے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک کاکر صاحب، ایک اور بڑا ضروری سوال ہے کہ حکومت کے پاس اکثر حکومت یہ دعویٰ کرتی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ اپوزیشن کے اراکین رابطے میں ہیں، اور وہ ایسی کسی بھی صورت میں اگر استعفے دینے پڑتے ہیں تو وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کیونکہ ایک انتہائی باخبر سینیٹر ہیں اور آپ کے روابط جو وہ مضبوط ہیں، سب کے سے بہتر ہیں، آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہے کہ کون آپ کے ساتھ رابطے میں ہے یا یہ محض حکومتی دعوے ہیں؟ دیکھیں جو بھی ممبر آف دا پارلیمنٹ وہ تگ و دو کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد اس مقام تک پہنچتا ہے، یہ عوامی مینڈیٹ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے کہ اگر ایک آدھ نام لے لیں سر، تاکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بے بنیاد ہے۔ جب بھی آپ کی کنورسیشن ہوتی ہے، پرائیویٹ کنورسیشن ہوتی ہے، اس میں ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ جی آپ جو پبلک کے لیے گفتگو کرتے ہیں، آپ یہ آتھورائز کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن شیئر ہو سکتی ہے، لیکن پرائیویٹ گفتگو آپ کرتے ہی اسی وقت ہیں جہاں پہ اس اعتماد کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ بات اس ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے یہ وہاں سے باہر نہیں نکلے گی، تو کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا اخلاقاً درست بات نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن لوگ ہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رابطے میں ہیں اور وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ میں لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے، مجھے اس انداز سے کہہ لینے دے کہ بہت سارے لوگ اگر حکومتی بینچوں کے ساتھ نہیں بھی ہوں گے، وہ پارلیمنٹ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی میں اپنی نمائندگی رکھنا چاہتے ہیں، وہ پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کے عمل کو بالکل منفی انداز میں دیکھتے ہیں۔ جی ٹھیک، آپ کا اس پہ پوائنٹ آ گیا۔ سر آپ سے میں آخری سوال، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ
بلوچستان میں جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں، جس طریقے سے BNP مینگل ہے، اسی طریقے سے PK میپ ہے، وہ بھی بڑی ایگریسو ہیں گورنمنٹ کے خلاف، اور ان کے جو جلسے تقاریر جو ہم دیکھ رہے ہیں اختر مینگل صاحب کی، محمود شکزئی صاحب کی، دیگر جو بلوچستان ریلیٹڈ صاحبان ہیں، وہ بڑے ایگریسو ہیں. بلوچستان میں کیا گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے؟ کیا جام صاحب کے خلاف کوئی ایسی وہاں ورکنگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ نمبر گیم بھی دیکھی جائے تو BAP بھی کوئی بہت زیادہ میجورٹی کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر یہ سارے مل جاتے ہیں، JUI، BNP مینگل، PK میپ کا تو خیر ایک رکن ہے، تو وہاں بھی کیا آپ کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس وقت، جو حکومتی اتحاد کے اراکین ہیں، وہ 65 کے ہاؤس میں 41 حکومتی بینچز پہ ہیں اور باقی اور 33 افراد سے ہماری حکومت سازی ہوتی ہے. تو آپ سمجھے ہم کوئی 10 افراد یا 9 کے قریب ایڈیشنل ہمارے پاس لوگ ہیں جو حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے. کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ایک جمہوری، یعنی آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ہم بالکل پر اعتماد ہیں. اختر مینگل صاحب ہوں، BNP مینگل ہو، جمعیت علماء ہو، جو ان کا جی چاہیے، ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. اگر وہ ان کے پاس اراکین زیادہ ہیں تو لے آئیں، بنا لیں اپنی حکومت. کس نے روکا ہوا ہے؟ کاکڑ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک سوال اور آپ سے پوچھ لیتے ہیں. کریمہ بلوچ 2 دن قبل، جو کہ ایک ظاہرہ BSO آزاد کی سابق چیئرمین بھی تھی، اور انہوں نے بڑا باہر جو اینٹی پاکستان پروپیگنڈا تھا اس میں سر فہرست رہیں. ان کا قتل کر دیا گیا یا ان کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی کینیڈا میں. اس کے بعد پاکستان میں ایک بحث چھڑ چکی ہے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، باقی جگہوں پہ، کہ اس میں پاکستان کے اداروں کو بلیم کیا جا رہا. آپ کیونکہ اس سبجیکٹ کے میں سمجھتا ہوں اسپیشلسٹ بھی ہیں، آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ جو ہندوستان نے جس طریقے سے ظاہر ایک EU ڈس انفو لیب نے جو ایکسپوز کیا سارا معاملہ، ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا. تو کریمہ بلوچ کی جو وہ جاں بحق ہوئی ہیں یا وہ وفات پا گئی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس معاملے میں آپ کی کیا انسائٹ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میری معلومات ہے، یا میں بھی انٹرنیشنل پریس یا نیشنل پریس میں جو کوریج آ رہی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، غالب امکان یہی ہے کہ وہ کسی حادثاتی موت کا شاید شکار ہوئی ہیں. نیچرل ڈیتھ ہے ان کی. کاز آف ڈیتھ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا، اور میرے خیال میں کینیڈین اتھارٹیز بڑی رسپانسبل اتھارٹیز ہیں، وہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. وہ اسٹیبلش کر کے بتا دیں گی کہ اٹاپسی کے بعد کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے. باقی یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کو بھی ہندوستان مینوپلیٹ کرتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور ان کی موت کو بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے. وہ ان کی موت کو بھی ڈگنیٹی کے ساتھ قائم نہیں رہنے دے گا. اور اب اللہ تعالیٰ اس گھرانے کا پردہ رکھے. ان کے ہاں موت ہوئی ہے، لیکن اس کی موت میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے. جتنے BLF BLA کے کارکنان ہیں، یہ کان کھول کے سن بھی لیں، دیکھ لیں، اور اس کے موت کو، ایک خاتون کی موت کو ایسے اینگل دے رہے ہیں جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ریاست پاکستان کے خلاف یہ کوئی فائدہ اٹھا لیں گے. یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. اس طرح کی چیزوں سے ریاست پاکستان اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے یا خدا نخواستہ وہ کمزور ہوگی یا اس پہ کوئی اثر پڑے گا. فرق اور اثر انہی کو پڑے گا جو اس استحکامت کے ساتھ کھڑی ہوئی ریاست کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود انوار الحق کاکڑ صاحب، جنہوں نے بڑا واضح کیا کہ حکومت کسی پریشانی کا شکار نہیں ہے اور بڑی کانفیڈنٹ ہے، چیزیں بڑی بہتر ہو رہی ہیں، آگے اچھے انداز میں چل رہی ہیں. اپوزیشن کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو عزائم ہیں یا جو وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. بہرحال یہ آگے وقت بتائے گا. اپوزیشن تحریک ظاہرہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. اپوزیشن جماعتیں اپنی تمام تر کوششیں کر رہی ہیں کہ وہ اپنی یونٹی کو برقرار رکھ سکیں اور وہ جس آبجیکٹیو کو لے کے آگے چل رہے ہیں، یعنی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کی جو ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ اس میں کامیاب ہو سکیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک شارٹ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ हुकूमत का ये दावा है कि वो परेशान नहीं है, कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट स्मूथ चल रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन अपनी जो तहरीक है उसे तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। तमाम जमातें कोशिशें कर रही हैं कि जितना ज़्यादा मुमकिन हो हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन के रहनुमा सेनेटर जानज़ेब जमालदीनी, PDM के रहनुमा हैं और BMP मैंगल से बेसिकली इनका ताल्लुक है। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त जो दरार नज़र आ रही है PDM के हलकों में, इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह ये कारवां आगे बढ़ेगा और कैसे आप हुकूमत को घर भेजेंगे? क्योंकि जब तक आपकी अपनी यूनिटी नहीं होगी तब तक चीज़ों को आगे लेके चलना आपके ख्याल से मुश्किल नहीं होगा? पहली बात तो ये हर एक पार्टी की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनका अपना मैनिफेस्टो है और उनका अपना फ़िक्र है। और लेकिन एक ये PDM की कोशिश ये है कि तमाम जमातें एक ही पेज पे हों और जब इस्तीफ़े देने की ज़रूरत हो और हुकूमत के ख़िलाफ़ जब जो है ना हमें मुश्तरका राय की ज़रूरत हो तो ये डिसीजन की गई है कि तमाम एक पेज पे होंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हम मुश्तरका स्टैंड लेके हुकूमत को कमज़ोर करें, ज़ईफ़ करें। रही बात सेनेट के इलेक्शंस के बारे में, नो डाउट सिंध गवर्नमेंट उनकी मेजॉरिटी वहाँ पे आने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं, इस वजह से वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन बहरहाल ये कबल वक्त है, उनके तमाम इस्तीफ़े उनके पार्टी के सदर के साथ जमा हो चुके हैं। उनकी भी कोशिश यही होगी हमारे साथ कि जब ऐन मौके पे वो भी सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह जो है ना मौजूदा हुकूमत को और पाकिस्तानी अवाम को। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या अभी जो जिस तरीके से शुरू में के दिनों में था कि जी इस्तीफ़े दे देंगे और ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इस वक्त तक हालात ये हैं कि आपकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने सुबह में इस्तीफ़े नहीं दिए सिवाय एक आध लोगों के, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि क्या जो हुकूमत दावे कर रही है कि लोग उनके साथ ऑन बोर्ड हैं और वो इस्तीफ़े नहीं देंगे, जब इस्तीफ़े देने का वक्त आया तो वो खुल के हुकूमती सफ़ों का हिस्सा बन जाएंगे? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बात तो ये शायद आपको मालूम है नहीं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तमाम मेंबरान ने अपने इस्तीफ़े पार्टी के सदर के साथ जमा करवा दिए हैं और ये जब भी PDM डिसीजन के इस्तीफ़ों की अगर कर लेगा तो हम भी उसके साथ तमाम इस्तीफ़े जो है ना आपके सूबाई असम्बली के स्पीकर और कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने जमा करवा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब दर पर्दा कोई बातचीत चल रही है या कोई जो है ना एक किस्म के बैक ट्रैक डायलॉग चल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मफरूज़ों और वैसे जो है ना प्रोपेगेंडे पे जो है ना मुहित हैं। हाँ, गवर्नमेंट अपने को बचाने की खातिर, अपने जो है ना किश्ती को सहारा देने की खातिर टोटली उसने 2-3 दर्जन लोग इस वक्त जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भर्ती कर दी है और उनके तवज्जुह से वो कोशिश ये कर रही है कि हुक्मरान जमात की कोशिश ये है शुरू से कि अपोजिशन में दरारें डाली जाएं और उसमें बांट दिया जाए ताकि एक मुश्तरका जो है ना एक स्टैंड की बजाय वो मुंतशिर होके कोई ख़ास नताइज बरामद ना कर सके। ये उनका ख्याल है, वरना सब एक पेज पे है इस वक्त। और बाज़ औक़ात जो है ना टेक्टिकली ज़ाहिर है अपोजिशन भी तो इतने बेअक्ल और बेवकूफ़ है नहीं, उन्होंने भी तो सरप्राइज़ देनी होगी, उन्होंने भी इस तरह की कोई जो है ना प्रोग्राम पेश करने होंगे जो हुकूमत के लिए निहायत ही ख़तरनाक भी होंगे और उनके लिए जो है ना आप ये समझे कि छुपने और कोई रास्ता ढूंढने के जो है ना कोई बहाने भी उन्हें नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि ज़ाहिर पॉलिटिकल सिनेरियो से भी रेलिवेंट है, मुल्क के और नेशनल सिक्योरिटी से भी रेलिवेंट है कि जब भी हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा मामला होता है जैसे कि करीमा बलोच का मामला हुआ और उसमें अभी तक कैनेडियन पुलिस ने भी कोई ऐसा सर्टिफिकेट जारी नहीं किया कि उनकी डेथ कैसे हुई है, लेकिन आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के दीगर कारकुनान और लीडरशिप इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के इदारों पर लगा रही है। तो क्या ये इसको अगर इस तरह से कहा जाए कि आपको और आपकी पार्टी का खुदा वास्ते का बैर है इदारों के साथ, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि बलूचिस्तान में उमूमन हमने ये देखा है कि आपका जो नैरेटिव है इस पे अब उस तरीके से लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपकी पार्टी लीडरशिप भी तनकीद का निशाना बन रही है। इस हवाले से ब्रीफ कीजिएगा कि किन एविडेंस की बुनियाद पे आपकी पार्टी लीडरशिप पाकिस्तान के रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बना रही है करीमा बलोच के मामले में? जी, पहली बात तो ये है, ये कबल वक्त है कि मैं किसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराऊँ, चूँकि ये कैनेडियन हुकूमत ख़ुसूसन जो है ना उनकी यहाँ असल में इन्वेस्टिगेशन के बेहतरीन तरीके और ज़राए हैं। हम तवक्को उनसे रखेंगे कि वो इसे इन्वेस्टिगेट करवा लें कि इसमें जो है ना कौन शामिल हैं, कौन जो है ना इसके ज़िम्मेदार है, कल्प्रिट्स कौन है। और अब तो मैं इस वक्त तो किसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराने से कासिर हूँ,
جو ہی جو ہے نا اس انویسٹیگیشن کے نتائج سامنے آئیں گے تبھی کچھ کہا جا سکے گا. تو ظاہر ہے ماضی کے جو ہے نا کچھ اس طرح کے تلخ حقائق کی بنیاد پہ لوگ تمام یہ خدشات، یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشات ہیں کہ ممکن ہے کہ اسے جو ہے نا ان کے مخالفین، بٹر مخالفین ہیں، وہ بٹر مخالفین اسٹیٹ ہو سکتا ہے، ان کو جو ہے نا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں شک کی بنیاد پہ. لیکن میں منتظر ہوں کہ کینیڈین گورنمنٹ کی جو ہے نا انویسٹیگیشن کی رپورٹ سامنے آئے تب اس بارے میں ہم کچھ کہنے کے قابل ہوں گے. تمام چیزیں قبل از وقت ہے، جب تک جو ہے نا انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نہ اپنے ملک کے جو ہے نا اداروں کو میں مورد الزام ٹھہرا سکتا، نہ کسی دوسرے ملک کے اداروں کو. انویسٹیگیشن کے بعد ہی جو کچھ کہنے کے ہم قابل ہوں گے. لیکن بہرحال جو بھی ہوا وہ میرے خیال میں جو نہ ہمارے مفاد میں ہے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے مفاد میں ہے. اتنی سی بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جان زیب زمانی. آپ نے ان کا موقف سنا. یقینی طور پہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ اپوزیشن ٹھیک ہے یا حکومت. لیکن ایک چیز جو ضروری ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام کو ریلیف دینے کا جو فارمولہ ہے، جو حکومتی وعدے ہیں، وہ کتنے پورے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن نے جو دور حکومت میں گزارا اس دوران انہوں نے کتنا عوام کی ریلیف کے لیے کام کیا. ایک شارٹ سا بریک لیں گے، اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج پروگرام کے آخر میں آپ کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز شیئر کرنا چاہوں گا. ہم اکثر اپنے پروگرام کے آخر میں کوئی نہ کوئی ایسی نیشنل لیول کا یا انٹرنیشنل ایشوز ضرور ڈسکس کرتے ہیں جو ڈوزیئر پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا یونائٹڈ نیشن میں، اور جس میں یہ بڑا واضح اور ایسے ناقابل تردید ثبوت تھے. اور آج پرائم منسٹر عمران خان نے بھی بات کی. دوبارہ چکوال میں ان کا دورہ تھا، وہاں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مداخلت میں پاکستان میں ہندوستان کی انوالومنٹ ہے، اور ہندوستان پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، جس میں سی پیک کے حوالے سے جو ہندوستان کے عزائم ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں. بلوچستان میں جو ملیٹنسی ہے اس کو سپانسر کیا گیا. بلوچستان میں اور پاک افغان جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ بالخصوص داعش کو ہندوستان پروموٹ کر رہا ہے. افغانستان میں جو انڈین کونسلیٹس ہیں وہ باضابطہ طور پہ پراکسی کے لیے ایک ایز اے کیمپ آفس استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ثبوت ہیں جو پاکستان نے انٹرنیشنل فورمز پہ دیے ہیں، جس کے اوپر بات ہو رہی ہے نیشنل لیول پہ. ہمارے فارن منسٹر کی اس پہ بڑی ایفرٹس ہیں، وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان جب بھی ہندوستان کی انوالومنٹ کی بات کرتا ہے وہ ایک مخصوص پیرائے سے آگے بات نہیں جا پاتی. کیا اس دفعہ اس چیز کو منطقی انجام تک لے کے جایا جائے گا؟ کیا اسے اس لیول پہ لے کے جایا جائے گا جہاں تک لے جانے کی ضرورت ہے؟ کلبھوشن یادو کا معاملہ ابھی تک ہمارے پاس ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کوئی اس طریقے سے انٹروین نہیں کیا، اور پاکستان کے پاس تقریباً فری ہینڈ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر ایسے بے شمار معاملات ہیں جن میں ہندوستان کی انوالومنٹ کے ناقابل تردید شواہد ہیں جس کو انٹرنیشنل برادری کے حوالے کیا گیا ہے. کلبھوشن یادو کے علاوہ بھی بے شمار ایسی کارروائیاں جیسے شہید سراج ریسانی کا بلوچستان میں جو شہادت تھی اور اس کے پیچھے بھی ہندوستان کا ہاتھ تھا. اس کے علاوہ دیگر کئی ایسی چیزیں جس میں ثابت ہوا ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری کس حد تک ہندوستان کو روکتی ہے، کتنا انٹروین کرتی ہے، اور یہ جو ایک انتہائی سینسیٹیو معاملہ ہے اس میں ہندوستان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے ایک طرف ملکی سیاست کی بات کی اور آپ کے سامنے رکھا کہ گورنمنٹ کا جو موقف ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کتنی کانفیڈنٹ ہے، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی جو اپنی ایک اسٹریٹجی ہے وہ کس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. کیا اپوزیشن اپنی جو گول ہے یعنی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کا اس میں کامیاب ہو پائے گی، یا موجودہ حکومت جس انداز میں چیزیں چل رہی ہیں اس کو بہتر کرے گی. لیکن ایک چیز ضرور میں پروگرام کے آخر میں کہوں گا کہ جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، ظاہر ہے اس سے ایک عام آدمی پریشان ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو اپوزیشن کی تحریک کو تقویت دے رہا ہے. اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ چیزیں اسٹریم لائن ہوں، چیزیں بہتر ہوں، ان کے لیے ریلیف آئے، گورنمنٹ آسانی سے چلے، تو انہیں ایک عام آدمی کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اور یہ عام آدمی کا مسئلہ ہی لے کر بیسیکلی عمران خان نکلے تھے، اور انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل حل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت ہے، یہ ہائی ٹائم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو، ان کی کیبنٹ کو، ان گورنمنٹ کو اس چیز پہ سوچنا ہوگا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کو کیسے بہتر کیا جائے. جب تک یہ نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ برقرار رہ سکے گی. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.